بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، معجزات کیا ہیں؟ معجزہ ایسے عظیم الشان واقع یا خرق عادت کو کہتے ہیں جو عام حالات میں ممکن نہیں ہوتا۔ انسانی قوت اس کے صدور میں عاجز و بے بس، اور انسانی عقل اس کی عام قوانین و قواعد کے تحت توجیہ کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ معجزہ انسان کی محدود قوتوں سے ماورا ایک مافوق الفطرت وقوع ہوتا ہے اور انسان کو مکمل طور پر عاجز کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے۔ سیرت نبوی میں جگہ جگہ ان معجزات کا ذکر ملتا ہے۔ انسان کو گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہر دور اور ہر قوم میں مبعوث ہوتے رہے۔ وہ انسانوں کے درمیان ممتاز اور منفرد مقام رکھتے تھے۔ انسان ہونے کے باوجود وہ عام انسانوں کے برعکس معصوم تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے نمائندے اور نقیب تھے۔ اللہ سے ان کا تعلق وحی کے ذریعے قائم رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان تک وحی کے ذریعے اپنی ہدایات اور اپنی مرضی کے پیغام مسلسل پہنچاتا رہتا تھا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سلسلہ نبی اکرم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ جہاں اپنے نبیوں کو وحی و عصمت سے نوازتا ہے، وہاں وہ انہیں معجزات بھی عطا کرتا ہے۔ معجزات کو آیات و براہین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ معجزات کا مطالبہ کرنے والے معجزات کو دیکھنے کے باوجود اکثر ایمان سے محروم اور گمراہی میں مبتلا رہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کفار کو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ بھی دکھلایا، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بہت سارے معجزات عطا فرمائے، جن میں بے جان چیزوں کے معجزات بھی شامل تھے، درختوں کے معجزات بھی شامل تھے، حیوانات کے معجزات بھی شامل تھے۔ حیوانوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پہاڑوں، درختوں، غرض اس کائنات کی ہر مخلوق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اقرار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات دکھلائے، لیکن پھر بھی ایسے بدبخت لوگ تھے جو ایمان نہ لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری ایسی پیشگوئیاں بھی کیں کہ جو من و عن پوری بھی ہوئیں، جن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی پیشگوئی، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ کی پیشگوئی، اور سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کتوں کے بھونکنے کی پیشگوئی بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ قرب قیامت کے حوالے سے کی گئی کئی پیشگوئیاں بھی شامل ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے ویڈیو میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور ان کی گئی پیشگوئیاں شامل کریں گے۔ تو ہماری آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں اس درخت کے بارے میں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معجزاتی طور پر چلتا ہوا آیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے، مگر وہاں پردے کے لیے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا تو وادی کے کنارے پر 2 درخت نظر آئے جو ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر تھے۔ آپ نے ایک درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا تو وہ درخت آپ کے پیچھے یوں چل پڑا جیسے نکیل والا اونٹ چلتا ہے۔ آدھا فاصلہ طے ہو گیا تو آپ نے دوسرے درخت کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ وہ دونوں درخت اللہ کے حکم سے آپس میں مل گئے۔ ان کے پردے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو وہ دونوں علیحدہ ہو کر اپنی اپنی جگہ پر لوٹ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا، ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اگر میں اس خوشہ دار شاخ کو اپنے پاس بلا لوں تو مان لو گے؟ وہ بولا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوشے کو بلایا، وہ درخت سے اترنے لگا اور نیچے آ گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑا۔ کبھی وہ سجدے میں گر پڑتا، کبھی سیدھا ہو جاتا، آخر وہ آپ کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے اسے حکم دیا واپس چلے جاؤ، وہ اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ عرابی نے کہا اللہ کی قسم، آج کے بعد میں کسی بات میں کبھی آپ کی تکذیب نہیں کروں گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور وہ ایمان لے آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، بنو عامر میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ لوگوں کا علاج کرتا تھا۔ وہ آپ سے کہنے لگا، اے محمد، آپ کچھ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، میں آپ کا علاج نہ کر دوں؟ راوی کے بقول پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر فرمایا، کیا میں آپ کا علاج نہ کر دوں؟ اس شخص نے کہا، جی ہاں۔ وہاں کچھ آم درخت تھے اور کچھ کھجور کے درخت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت پر لگے خوشے کو بلایا تو وہ سجدے کرتا ہوا آپ تک پہنچا۔ پھر پورا واقعہ اس واقعے کی طرح بیان کر دیا جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے مسروق سے پوچھا، جنوں والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنوں کے بارے میں کس نے خبر دی تھی؟ انہوں نے فرمایا، مجھے آپ کے والد محترم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تھا کہ ایک درخت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اطلاع دی تھی۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ہم ایک منزل پر فروکش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ ایک درخت دور سے زمین چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھانپ لیا۔ بعد ازاں وہ درخت واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور میں نے یہ بات آپ کو بتائی تو آپ نے بتایا، اس درخت نے اپنے رب کریم سے اجازت طلب کی تھی کہ مجھے سلام کرے، اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی۔ دوستو، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعرابی کدھر جا رہے ہو؟ بولا، اپنے گھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی خیر حاصل کرنے کا بھی شوق ہے؟ کہنے لگا، وہ کیا؟ آپ نے فرمایا، گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ اس نے پوچھا، آپ کی اس بات کی تائید کون کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیکر کا درخت۔ وہ درخت وادی کے کنارے پر تھا۔ وہ زمین چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اسے شہادتین کی ادائیگی کا حکم دیا۔ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپسی کا حکم دیا تو وہ اپنی جگہ چلا گیا۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو پچھاڑ دیا تھا۔ یہ واقعہ بہت معروف ہے۔ رکانہ کو اس پر تعجب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب خیز چیز دکھاتا ہوں، بشرط یہ کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے میرا دین قبول کر لو۔ رکانہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس درخت کو بلاتا ہوں جو تمہیں نظر آ رہا ہے، وہ میرے پاس فوراً آ جائے گا۔ انہوں نے کہا، بلائیے۔ آپ نے بلایا تو وہ چل پڑا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واپس چلے جاؤ، تو وہ اپنی جگہ واپس پہنچ گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے کے واقعے میں بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، سلمان، اپنے مالک سے آزادی کا معاہدہ کر لو۔ میں نے اپنے مالک سے بات کی تو طے پایا کہ گڑھے کھود کر 300 کھجور کے درخت لگانا ہوں گے، وہ پھل دینے لگے تو میں آزاد ہوں، اس کے سوا 40 اوقیہ نقد بھی دینے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ بس پھر کیا تھا، کوئی کھجور کے 3 پودے اٹھائے آ رہا ہے، کوئی 20، کوئی 15، کوئی 10۔
ہر شخص اپنی اپنی بساط کے مطابق مدد کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 300 پودے مہیا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان جاؤ اور گڑھے کھودو، فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا، میں خود پودے لگاؤں گا۔ میں نے گڑھے کھودے، صحابہ کرام نے بھی میری مدد کی اور گڑھے مکمل کھو گئے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ باغ والی جگہ تشریف لے گئے۔ ہم کئی ساتھی مل کر پودے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرتے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے پودے لگاتے جاتے۔ آپ نے تمام پودے لگا دیے۔ قسم اس ذات کے جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، ان پودوں میں سے ایک بھی پودا ضائع نہیں ہوا۔ بہقی کی روایت میں ہے 100 پودے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائے اور ایک پودا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لگایا۔ اس ایک پودے کے سوا سب درخت اسی سال پھل دینے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ پودا کس نے لگایا تھا؟ لوگوں نے کہا، عمر بن خطاب نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی اپنے دست مبارک سے لگایا تو اس پر بھی اسی سال پھل آ گیا۔ دوستو، یہ تو نباتات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر چلے آتے تھے۔ اسی طرح جانور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں ایک اونٹ کے پاس سے گزرے، اس پر پانی لادا جا رہا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو وہ بلبلایا اور اپنی گردن جھکا دی۔ آپ نے فرمایا، یہ کام کی زیادتی اور چارے کی کمی کی شکایت کر رہا ہے۔ دوستو، حیوانات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا ظہور بھی اسی طرح تھا۔ غزوہ ذات الرقاع کے واقعات میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ کا واقعہ اختصار سے بیان کیا ہے۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں محو سفر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے آ ملے۔ میں پانی ڈھونے والے اونٹ پر سوار تھا۔ وہ بالکل تھک چکا تھا اور چلنے کا نام نہیں لیتا تھا، حتیٰ کہ سب لوگ چلے گئے۔ میں اسے داغنے لگا مگر اس کی حالت نے مجھے تشویش میں ڈال دیا۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے پیچھے تھے۔ مجھ سے دریافت فرمایا، تمہارے اونٹ کو کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، بیمار ہے، سست ہے، تھک چکا ہے۔ آپ نے اس کے سینے پر کچھ پانی ڈالا، پھر اسے ہلکی سی ضرب لگائی اور دعا فرمائی۔ وہ اونٹ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ پھر فرمایا، اب اللہ کا نام لے کر سوار ہو جاؤ۔ میں نے عرض کی، میں تو اس بات پر بھی راضی ہوں کہ وہ قافلے کے ساتھ ساتھ خالی چلتا رہے اور میں پیدل چلتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہو گیا۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اسے بڑی مشکل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ میں اس سے پہلے اور بعد میں کبھی اس سے بہتر تیز رفتار اور مطیع جانور پر سوار نہیں ہوا۔ وہ تمام اونٹوں سے بازی لے گیا اور آگے آگے چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تیرا اونٹ کیسا ہے؟ میں نے کہا، بہت اچھا، اسے آپ کی برکت حاصل ہو گئی۔ دوستو، غزوہ تبوک میں بھی مسلمانوں کی سواریوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت عجیب شان سے ظاہر ہوئی تھی۔ حضرت جویل اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا واقعہ خود ان کی زبان سے سنیے۔ وہ کہتے ہیں، میں ایک جنگی سفر میں انتہائی کمزور گھوڑی پر سوار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ میں سب لوگوں سے پیچھے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے آ ملے۔ آپ نے چابک اٹھایا، گھوڑی کو ہلکی سی ضرب لگائی اور فرمایا، اے اللہ، اس میں برکت دے۔ پھر کیا تھا، وہ اس قدر تیز ہو گئی کہ میں سب لوگوں سے آگے جا رہا تھا۔ سچ بتاؤں، میں نے اس کی نسل سے 12,000 دینار کے گھوڑے بیچے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا ظہور بھی اسی طرح سے ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، ایک دفعہ اہل مدینہ کسی افواہ سے گھبرا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ یہ گھوڑا بڑا سست تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو فرمایا، بھائی، ہم نے تو اسے سمندر پار پایا۔ اس کے بعد کبھی گھوڑا دوڑ میں اس سے آگے نہیں بڑھا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی نہ صرف درختوں نے دی بلکہ حیوانوں نے بھی دی۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کیا اور اسے پکڑ لیا۔ چرواہا بھاگا اور بکری چھڑا لی۔ بھیڑیا اپنے دم کے بل بیٹھ گیا اور بولا، تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تم نے مجھ سے اللہ کا بھیجا ہوا رزق چھینا ہے۔ چرواہا حیرت سے بولا، تعجب ہے، بھیڑیا دم کے بل بیٹھ کر مجھ سے انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ بھیڑیا بولا، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز بات نہ بتاؤں؟ یثرب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو گئے زمانے کی باتیں بتاتے ہیں۔ چرواہا اپنی بکریاں ہانکتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا۔ اس نے اپنی بکریاں ایک گوشے میں محفوظ کیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کر دیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اعلان کیا گیا، سب لوگ جمع ہوں۔ پھر آپ نے چرواہے سے فرمایا، وہی واقعہ ان کے سامنے بیان کرو۔ اس نے پورا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے بالکل سچ کہا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، قیامت سے پہلے ایسا ضرور ہوگا کہ درندے انسانوں سے باتیں کریں گے۔ انسان کے اپنے کوڑے کا پھندنا اور جوتے کا تسمہ اس سے باتیں کریں گے، اور اس کی ران اسے بتائے گی کہ اس کے گھر والے اس کی عدم موجودگی میں کیا کرتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جب بھیڑیے نے بکریوں کے چرواہے سے باتیں کرنی شروع کیں تو چرواہا بولا، اللہ کی قسم، آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بھیڑیا باتیں کرتا ہو۔ بھیڑیا کہنے لگا، اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ پتھریلے میدانوں کے درمیان نخلستان یعنی مدینہ میں ایک آدمی تمہیں اگلی پچھلی باتیں بتاتا ہے۔ چرواہا یہودی تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح دوستو ایک واقعہ ہرنی کا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ الفاظ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی کسی گلی میں جا رہے تھے۔ ہم ایک خیمے کے پاس سے گزرے۔ خیمے کے ساتھ ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بولی، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ لوگ پکڑ کر لائے ہیں۔ جنگل میں میرے 2 بچے ہیں، میرے تھنوں میں دودھ جم چکا ہے، اب یہ مجھے ذبح بھی نہیں کرتے کہ میری سوزش قلب ختم ہو، نہ مجھے چھوڑتے ہیں کہ میں واپس جنگل میں اپنے بچوں کے پاس چلی جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو کیا تم دودھ پلا کر واپس آ جاؤ گی؟ اس نے یقین دلایا، جی ہاں، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھے دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اس نے کہا، آپ مجھے ان سے اجازت دلا دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تو ایسا کرے گی؟ وہ کہنے لگی، اگر میں وعدہ پورا نہ کروں تو اللہ مجھے وہ عذاب دے جو بتہ وصول کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ آپ نے فرمایا، اس ہرنی کا مالک کون ہے؟ وہ بولے، اے اللہ کے رسول، ہم ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس ہرنی کو چھوڑ دو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ وہ بولے، اے اللہ کے رسول، کس کی ضمانت پر؟ فرمایا، میری۔ انہوں نے اسے کھول دیا۔ وہ گئی اور حسب وعدہ دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ انہوں نے اسے پھر باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ وہاں سے گزرے تو دریافت فرمایا، اس ہرنی کے مالک کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ہرنی میرے ہاتھ بیچتے ہو؟ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کھول دو۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ آپ کی اجازت سے چل دی۔ وہ اپنا پاؤں زمین پر مارتی اور کہتی جاتی تھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے، اللہ کی قسم، میں نے اسے جنگل میں چلتے پھرتے دیکھا، وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح دوستو دیگر جانوروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، جس میں ایک شیر کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں ایک دفعہ بحری جہاز پر سوار ہوا، جہاز ٹوٹ گیا، میں اس کے ایک تختے پر چڑھ گیا،
وہ تختہ درختوں کے ایک جھنڈ تک پہنچ گیا۔ وہاں ایک شیر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر شیر میری طرف بڑھا۔ میں نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو بلند آواز سے کہا، ابو الحارث، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ غلام سفینہ ہوں۔ وہ محبت و احترام سے دم ہلاتا ہوا میرے پہلو سے آ لگا۔ جب بھی وہ کوئی آواز سنتا تو اس طرف جا کر دیکھ بھال کرتا، پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلا اور جنگل سے نکال کر ایک راستے پر لا کھڑا کیا۔ پھر کچھ دیر وہ آواز نکالتا رہا، گویا مجھے الوداع کہہ رہا ہو۔ شعر کا یہ طرز عمل بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا الہام کر دیا تھا۔ دوستو، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے چرمی موزے منگوائے۔ ابھی ایک موزہ پہنا تھا کہ ایک کوہ آیا اور دوسرا موزہ اٹھا کر لے گیا۔ کچھ دور جا کر اس نے موزہ پھینک دیا۔ موزے سے ایک سانپ نکل کر بھاگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ موزے نہ پہنے جب تک انہیں اچھی طرح جھاڑ نہ لے۔ اس کے علاوہ بھی دوستو اور بہت سارے واقعات ہیں کہ جس میں جانوروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، اور جو کہ بہت ساری کتابوں میں واقعات لکھے بھی گئے ہیں۔ لیکن دوستو، ہم نے یہاں پر مختصراً حیوانات کے واقعات اور کچھ درختوں کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ آئیے دوستو، چند مزید واقعات آپ کو بتاتے ہیں جن میں آپ کی برکت معجزانہ طور پر دیگر چیزوں اور لوگوں میں ظاہر ہوئی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکرام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں سے مرغی کے انڈے کے برابر سونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فارسی کا کیا بنا جس نے آزادی کا معاہدہ کیا تھا؟ مجھے بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا، یہ سونا لے لو اور اس کے ذریعے سے اپنی قیمت ادا کرو۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ تو اس رقم کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ آپ نے فرمایا، لے لو، اللہ اس کے ذریعے سے تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ میں نے وہ سونا لے لیا۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے اسی سونے سے 40 اوقیہ تول کر اپنے مالکوں کو ان کا پورا پورا حق ادا کر دیا۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو پہاڑ ہلنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاؤں زور سے پہاڑ پر مارا اور فرمایا، احد پرسکون ہو جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی ہی روایت آتی ہے۔ اس میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ آپ کے ساتھ حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے فرمایا، پرسکون ہو جا، تجھ پر اس وقت یا نبی ہے یا صدیق یا شہید ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر فرماتے سنا، قیامت کے دن رب جبار اپنے آسمانوں اور اپنی زمینوں کو اپنے ہاتھ میں لے گا، پھر فرمائے گا، میں ہوں جبار، کہاں ہیں وہ جو اپنے آپ کو جبار کہتے اور تکبر کا اظہار کرتے تھے؟ یہ فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں بائیں اس قدر جھکے تھے کہ منبر نیچے سے حرکت کرنے لگا، حتیٰ کہ میں نے اپنے دل میں کہا، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرا دے گا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، ان لوگوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں کی۔ قیامت کے دن زمین اس کی گرفت میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، وہ اس سے پاک اور بہت بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں ہوں جبار، اور اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی خود بیان کرے گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر اس قدر تیز حرکت کرنے لگا کہ ہمیں خدشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر جائیں گے۔ دوستو، فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کی طرف محض اشارہ کرتے اور بت اوندھے منہ گر جاتے تھے، یہ معجزہ تھا۔ اسی طرح غزوہ خندق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹان پر ضرب لگائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔
مکہ مکرمہ میں پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہا کرتے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سفینہ سے پوچھا گیا کہ تمہارا نام سفینہ کیوں رکھا گیا؟ وہ بولے، میرا یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ سفر پر نکلے، جس صحابی کو جو سامان بوجھل معلوم ہوتا وہ مجھ پر لاد دیتا۔ یہ کیفیت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھاؤ اٹھاؤ، تم تو سفینہ یعنی جہاز ہو۔ آپ کے اس ارشاد کی برکت ہے کہ اس دن سے اگر مجھ پر 1 2 3 بلکہ 7 اونٹوں کا بھی بوجھ لاد دیا جائے تو وہ مجھے بوجھل معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت محمد بن حاتب اپنی والدہ ام جمیل بنت مجلل رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں ایک دفعہ ابلتی ہوئی ہنڈیا ان کے بیٹے محمد کے بازو پر الٹ گئی۔ میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ اپنا لعاب مبارک بچے کے ہاتھ پر لگاتے اور پڑھتے جاتے، لوگوں کے رب یہ تکلیف دور کر دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کہیں سے شفا نہیں مل سکتی، ایسی شفا عطا فرما کہ کوئی کسر باقی نہ رہے۔ وہ اپنے بیٹے محمد سے فرمایا کرتی تھیں، بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے بیٹھے ہی تیرا بازو بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے ہمارے قبیلے بنو سلمہ میں تشریف لائے۔ میں اس وقت بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو فرمایا، پھر وضو والا کچھ پانی مجھ پر چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا۔ شامی نے اس مقام پر کچھ اور واقعات بھی بیان کیے ہیں کہ آپ کی برکت سے جنون اور بے ہوشی کا خاتمہ ہو گیا اور بہت سی بیماریاں دور ہو گئیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر کی خاطر سورج لوٹایا گیا۔ اسراء و معراج کے موقع پر قریش کا قافلہ پہنچنے تک سورج روکا گیا، لیکن دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ محققین نے سورج لوٹائے جانے کے واقعات کا انکار کیا ہے۔ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ واقعات سند سے ثابت نہیں ہیں۔ بہرحال ان واقعات کو کچھ کتابوں میں ذکر ضرور کیا گیا ہے۔ دوستو پہلے ہم آپ کو بے جان اشیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزاتی اثرات کا ذکر کر چکے ہیں، جن میں سوکھے ہوئے تنے، بے جان پتھر، سونے، پہاڑوں، بتوں اور چٹانوں کا۔ آئیے اس قسم کے مزید واقعات بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا میں ایک اندھیری رات میں گھر سے نکلا، خیال تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے ساتھ نماز با جماعت ادا کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خدمت کروں۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، میرا خیال تھا کہ میں عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں۔ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو بجلی چمکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشنی میں مجھے دیکھا تو فرمایا، ابو قتادہ ایسے موسم میں کیسے آئے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا، میں چاہتا تھا کہ کچھ لمحات آپ کی خدمت میں بسر کروں۔ خیر نماز سے فراغت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کو روانہ ہوئے تو آپ کے پاس ایک شاخ تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ شاخ تھام لو، اس کے ذریعے سے اپنی حفاظت کرنا، جب تم یہ لے کر جاؤ گے تو اس سے تمہارے آگے 10 ہاتھ اور پیچھے 10 ہاتھ تک روشنی پھیل جائے گی۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، تمہارے گھر سے آنے کے بعد اس میں شیطان آ گیا ہے، یہ شاخ لے جاؤ، اسے مضبوطی سے پکڑے رکھنا، گھر پہنچ کر گھر کے پیچھے کھڑے ہو جانا، جب گھر میں پردوں کے اندر کھردرے پتھر جیسی کوئی چیز داخل ہو تو وہ شیطان ہوگا۔ میں گھر چل دیا، شاخ شمع کی طرح جگمگانے لگی، سارا گھر روشن ہو گیا۔ گھر کے سب افراد سو چکے تھے۔ میں نے گھر کے ایک کونے میں دیکھا، مجھے خار پشت یعنی جنگلی چوہا جس کی پشت پر کانٹے ہوتے ہیں نظر آیا۔ میں اسے اسی شاخ سے مارنے لگا حتیٰ کہ وہ گھر سے نکل گیا۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، پھر میں اس کھردرے پتھر جیسی چیز کو مارنے لگا حتیٰ کہ وہ میرے گھر سے نکل بھاگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ عباد بن بشر اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک سخت اندھیری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ جب وہ واپس گھر جانے لگے
تو ان کی لاٹھیوں میں نور پیدا ہو گیا اور وہ ان کی روشنی میں اپنے گھروں تک پہنچ گئے۔ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان کا بیان ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ اندھیری رات میں ہم ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، میری انگلیاں چمکنے لگیں اور ان کی روشنی میں لوگوں نے اپنی سواری کے جانور اور گرا پڑا سامان اکٹھا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر کھیل رہے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ انہیں ان کی عزت مآب والدہ کے پاس پہنچا دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اتنے میں ایک روشنی چمکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ وہ دونوں اس روشنی میں چلتے چلتے اپنے گھر داخل ہو گئے۔ دوستو آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں غیبی امور کے متعلقہ معجزات کی۔ دوستو غزوات و سریہ کے واقعات بیان کرتے ہوئے ہم آپ کو اس قسم کے چند معجزات بتا چکے ہیں۔ مثلاً غزوہ خیبر میں زہر آلود گوشت پیش کیا گیا تو بازو کے گوشت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کے بارے میں بتایا تھا۔ اسی طرح جب بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے اچانک قتل کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا راز فاش کر دیا۔ نجاشی کی وفات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات والے دن ہی دے دی تھی۔ غزوہ موطا کے کمانڈروں کی شہادت کی خبر بھی آپ نے شہادت ہی کے دن دی۔ آپ نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ حضرت عمار ایک باغی جماعت کے ہاتھوں شہید ہوں گے۔ آئیے آپ کو مزید اسی قسم کے معجزات بتاتے ہیں کہ جن کا کسی غزوے یا سریے سے تعلق نہیں ہے۔ مثلاً ایک بکری مالکوں کی اجازت کے بغیر آپ کے لیے ذبح کر دی گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات صاف صاف بتا دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چند صحابہ کی دعوت کی اور ان کے لیے بکری ذبح کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کی ابتدا فرمائی۔ ابھی پہلا لقمہ بھی نہیں نکلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بکری اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے۔ اس عورت نے تسلیم کیا کہ یہ بکری میرے پڑوسی کی تھی، میں نے پکڑ کر ذبح کر دی کہ ان سے قیمت طے کر لوں گی، اس لیے اجازت کی ضرورت نہیں سمجھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گوشت قیدیوں میں تقسیم کرنے کا حکم فرمایا۔ مختلف سندوں اور صحابہ کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ لبید بن عاصم یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا۔ جبرائیل امین اور میکائیل علیہ السلام نے آپ کو اس کی اس کارستانی سے خبردار کر دیا، بلکہ پوری تفصیل بھی بتائی کہ جادو کنگھی کے گرے ہوئے بالوں اور نر کھجور کے مغز میں ہے اور یہ چیزیں زروان کنویں میں چھپائی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا ٹھیک یہی کنواں مجھے خواب میں دکھلایا گیا تھا، اس کے درخت تو شیطانوں کے سروں کی طرح ہیں اور پانی ایسا جیسے مہندی والا پانی ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جادو والی سب چیزیں نکالی گئیں۔ دوستو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کی خبر بھی دی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے پہلے وہ بیوی فوت ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ چنانچہ ازواج مطہرات اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھیں کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ لمبے تھے، مگر پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو گئیں۔ پھر سمجھ میں آیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے ہاتھ لمبے تھے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے صدقہ بہت زیادہ کیا کرتی تھیں، اس لیے سب سے پہلے وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ اور دوستو آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی پیشگوئی کے حوالے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شط العراق میں تھے کہ انہوں نے بتایا میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کیا کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے؟ کیا وجہ ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں؟ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں۔
انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ حسین فرات کے کنارے شہید ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تمہیں اس مٹی سے حسین کی بو نہ سونگھاؤں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی بھری اور مجھے دے دی۔ جب میں نے اس میں سے یعنی حسین کی بو محسوس کی تو میں اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کرائے گا۔ اور دوستو، ایک اور بہت ہی اہم ترین پیشن گوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی من پوری ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ مساجد میں ضرورت سے زیادہ تزئین و آرائش ہوگی اور اس پر فخر کیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں بھی بد عملی پھیلی وہ اپنی مسجدوں کو مزین و منقش کرنا شروع کر دے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے، تم اپنی مساجد کی تزئین و آرائش کرو گے جیسے یہود و نصارہ اپنی عبادت گاہوں کو مزین کیا۔ آج ہمارے زمانے میں یہی کچھ ہو رہا ہے اور ہم اپنی مساجد کی تزئین و آرائش کرتے ہیں، انہیں سجاتے ہیں، انہیں خوبصورت بناتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ یہاں تک اس کی مقابلے بازی بھی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح گھروں کو منقش کرنے کی پیشین گوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، جیسا کہ ہمارے آج کل زمانے میں ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے پاس فالتو چادریں ہوں گی، تم صبح ایک جوڑا پہنو گے، شام کو دوسرا پہنو گے، اپنے گھروں میں پردے لٹکاؤ گے جس طرح کعبہ کو غلاف پہنائے جاتے ہیں، تم اس دن کے مقابلے میں آج بہتر ہو۔ اسی طرح دوستو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، ہر شخص کے بارے میں فتنے میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے سوائے محمد بن مسلمہ کے، کیونکہ ان کے متعلق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، تمہیں کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت ثعلبہ بن صبیہ نے کہا، ہم مدینہ منورہ آئے، وہاں ایک خیمہ لگا ہوا تھا، اس میں محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے ان سے خیمہ لگانے کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، جب تک مسلمانوں کی جماعت فتنے سے پاک نہیں ہو جاتی اس وقت تک میں مسلمانوں کے کسی شہر میں قیام نہیں کروں گا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشین گوئی جو کہ من پوری ہوئی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ کی پیش گوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی ہے۔ ابو حرب بن ابی اسود دولی کا بیان ہے، جب زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو میرے سامنے علی نے ان سے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا تھا، زبیر تم علی سے لڑائی کرو گے تو اس وقت زیادتی تمہاری ہوگی؟ زبیر نے جواب دیا، مجھے یاد نہیں، تاہم اس کے باوجود زبیر رضی اللہ تعالی عنہ میدان سے واپس چلے گئے۔ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوات ذات العشیرہ میں انہیں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ انسانوں میں سب سے زیادہ بدبخت دو شخص کون ہیں؟ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ فرمایا، ایک تو سمود کا وہ سرخ آدمی جس نے ناقۃ اللہ کو زخمی کیا تھا، اور اے علی دوسرا وہ شخص جو تمہارے سر پر تلوار کی ضرب لگائے گا اور تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اور اسی طرح دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کتوں کے بھونکنے کی پیش گوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ قیس بن ابی حازم سے روایت ہے، انہوں نے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بنو عامر کے علاقے میں گئیں تو وہاں کے کتے بھونکنے لگے۔ پوچھا، یہ کون سا چشمہ ہے؟ لوگوں نے کہا، حواب۔ انہوں نے فرمایا، میرا خیال ہے مجھے واپس چلنا چاہیے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، نہیں، بلکہ آپ کو چلتے رہنا چاہیے، ممکن ہے لوگ آپ کو دیکھ کر صلح کی طرف مائل ہو جائیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، نہیں، میں سمجھتی ہوں مجھے واپس جانا چاہیے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، تم میں سے اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پر حواب کے کتے بھونکیں گے۔ سہیل بن عمر کو جنگ بدر میں مسلمانوں نے قید کر لیا، ان کا نچلا ہونٹ پھٹا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس کے سامنے والے نچلے 2 دانت نکلوا دیجئے، تاکہ جب یہ کلام کرے تو ہوا کے زور سے اس کی زبان باہر نکل آئے، اس طرح یہ کبھی آپ کے خلاف تقریر نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مسئلہ نہیں کروں گا، ورنہ اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ بھی کر سکتا ہے، اگرچہ میں نبی ہوں۔ مورخ ابن اسحاق لکھتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی فرمایا تھا، بہت ممکن ہے یہ کسی موقع پر ایسی تقریر کرے جسے آپ ہرگز برا نہیں کہیں گے۔ امام حاکم نے بھی اسی جیسی روایت بیان کی ہے، مگر اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، رہنے دیجئے، شاید کسی دن یہ تقریر کر کے آپ کو خوش کر دے۔ سفیان کا کہنا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے اور مکہ والوں میں ارتداد کے کچھ اثرات محسوس ہوئے تو یہی سہیل بن عمر کعبہ کے پاس آ کھڑے ہوئے اور گویا ہوئے، لوگوں سن لو، جس شخص کے معبود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو وہ یقیناً فوت ہو گئے، اور اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، کبھی فوت نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ابن سعد نے اپنی سند سے روایت کی ہے، جو عدی بن حمرہ خزائی تک پہنچتی ہے۔ عدی بن حمرہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر مکہ مکرمہ پہنچی تو میں نے دیکھا کہ سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں مکہ میں وہی خطبہ دیا جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں دیا تھا۔ گویا انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ سن رکھا تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خطبے کی خبر پہنچی تو انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو کچھ لے کر آئے وہ حق ہے۔ یہی وہ تقریر ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں اشارہ فرمایا تھا، امید ہے یہ ایسے مقام کو پہنچے گا کہ تم اسے کبھی ناپسند نہیں کرو گے۔ اس کے علاوہ بھی دوستو بہت سارے ایسے دلائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبی امور کی خبریں دی تھیں۔ مثلاً ارینہ قبیلے کے لوگوں کے غدر کی خبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، جن کے پیچھے آپ نے کرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا۔ اور دوستو آئیے ویڈیو کے آخر میں اب ذکر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور بد دعا کا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا، یا اللہ، جب سعد تجھ سے دعا کرے اس کی دعا قبول فرمانا۔ کہتے ہیں کہ واقعی سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی دعا کرتے تو قبول ہوتی تھی۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اہل کوفہ کے کچھ لوگوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سعد کی شکایت بھیجی۔ سعد کوفہ کے گورنر تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ تحقیقاتی کمیشن کوفہ بھیج دیا۔ کمیشن کوفہ کی تمام مساجد میں گیا، ہر مسجد میں ان کی تعریف ہی کی گئی۔ جب کمیشن بنو ابز کی مسجد میں پہنچا تو ابو سعدہ نامی ایک شخص کہنے لگا، تم نے ہم سے اللہ کے نام پر پوچھا ہے تو سن لو، سعد تقسیم میں انصاف نہیں کرتا، لشکر کے ساتھ خود نہیں جاتا اور فیصلے میں انصاف نہیں کرتا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ، اگر یہ شخص جھوٹا ہے اور ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے، اس کے فقر میں اضافہ کر اور اسے فتنوں کا نشانہ بنا۔ راوی ابن عمیر کہتے ہیں، میں نے اسے بعد میں دیکھا، وہ اس قدر بوڑھا ہو گیا تھا کہ اس کے ابرو کے بال اس کی آنکھوں پر آ پڑے تھے، وہ بہت فقیر ہو گیا۔ راستوں میں نوجوان لڑکیوں کے سامنے آتا اور انہیں چھیڑتا۔ وہ خود کہا کرتا تھا، بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، فتنے میں پڑا ہوں، مجھے سعد کی بد دعا لگی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میری والدہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، انس آپ کا خادم ہے،
اس کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اس کی اولاد اور اس کا مال بڑھا، اور جو کچھ تو اسے عطا کرے اس میں برکت دے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے، اللہ کی قسم میرا مال بہت زیادہ ہے، کسی کو اتنی خوشحالی نصیب نہ ہوئی ہوگی۔ آج میری اولاد اور اولاد کی اولاد 100 سے زیادہ ہے، جبکہ میں آج تک اپنی 100 اولادیں دفنا چکا ہوں جن میں کوئی ناقص بچہ نہ تھا۔ اس تعداد میں میری اولاد کی اولاد شامل نہیں۔ اس کے علاوہ بھی دوستو بہت سارے ایسے واقعات ہیں، مثلا اس نوجوان کے لیے دعا جس نے آپ سے زنا کی اجازت مانگی تھی، محلم بن جسامہ کے بارے میں آپ کی دعا قبول ہوئی، اس آدمی پر بد دعا جس نے دائیں ہاتھ سے کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح ایک مرتد کا انجام، ایک شخص مر گیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض تھے، زمین نے اس کی لاش قبول نہ کی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر وہی لکھا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے علیمن حکیمہ لکھاتے تو وہ کہتا، میں سمیعن بصیرہ لکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے، جیسے چاہو لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیعن بصیرہ لکھاتے تو وہ علیمن حکیمہ لکھ دیتا۔ بعد ازاں وہ مرتد ہو گیا اور مشرکین سے جا ملا۔ اس نے کہا، میں محمد کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں اپنی مرضی سے لکھا کرتا تھا، پھر وہ مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین اس کی لاش قبول نہیں کرے گی۔ جب اسے دفن کیا گیا تو زمین نے اس کی لاش اگل دی۔ یہ آدمی دراصل عیسائی تھا، اس کی قوم کے لوگ جب بھی اسے دفن کرتے لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی ہوتی۔ پہلے تو انہوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، انہوں نے ہمارے آدمی کی لاش قبر سے نکال پھینکی کیونکہ اس نے ان کا دین چھوڑ دیا تھا۔ آخر کار انہوں نے حسب قدرت خوب گہری قبر کھودی، لیکن لاش پھر باہر آ پڑی۔ جب بار بار ایسا ہی ہوا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں، چنانچہ انہوں نے اس کی لاش دفن کیے بغیر پھینک دی۔ دوستو صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب قریش مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف ایسے قحط کی بد دعا کی جیسا یوسف علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا۔ ان پر ایسا قحط پڑا اور اس قدر بھوک کا غلبہ ہوا کہ انہیں مردار، ہڈیاں اور چمڑے کھانے پڑے۔ آدمی آسمان کی طرف دیکھتا تو نقاہت کے سبب اسے دھواں دھواں نظر آتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، انتظار کر اس دن کا جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر آئے گا، وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور درخواست کی، اے اللہ کے رسول، مضر کے لیے بارش کی دعا کریں، وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مضر کے لیے؟ تم بڑے تیز ہو۔ پھر آپ نے بارش کی دعا کر دی، چنانچہ خوب بارش ہوئی۔ پھر یہ آیت اتری جس کا ترجمہ ہے، تم پھر وہی شرک کرنے والے ہو۔ واقعی جب وہ خوشحال ہوئے تو دوبارہ جاہلیت پر کمر بستہ ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری جس کا ترجمہ ہے، جس دن ہم سخت گرفت کریں گے، بلا شبہ ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے، اس دن سے بدر کا دن مراد ہے۔ بدر کے دن جو کچھ ہوا وہ آپ بخوبی جان چکے ہیں۔ آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں قتل کے خفیہ حملوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا۔ اس قسم کے معجزات بہت ہیں جن کی تعداد تقریباً 30 تک پہنچتی ہے۔ بیشتر معجزات کا ذکر غزوات اور سریات کی تفصیلات اور مکی زندگی کے حالات میں ہو چکا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذاق کرنے والوں سے محفوظ رکھا جنہوں نے مکہ میں آپ کو اذیتیں دی۔ ابو جہل نے پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کچلنے کا ارادہ کیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل اورا بنت حرب بن امیہ نے 2 پتھروں سے جو اس کے ہاتھ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید زخمی کرنے کا ارادہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے شر سے بچائے رکھا۔ بنو مخزوم کے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے داسور بن حارث غطفانی کے حملے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا لیا۔
اللہ تعالیٰ نے غورث بن حارث محاربی کے حملے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے نضر بن حارث کی سازش قتل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی کے حملے سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے یہودیوں کی سازش سے آپ کو بچایا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلابیوں کی دیت کے متعلق ان کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ بنو نذیر کے یہودیوں نے قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اربد بن قیس بن جز اور عامر بن طفیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنے کی سازش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا۔ شیبہ بن عثمان نے غزوہ حنین میں آپ کو دھوکے سے قتل کرنے کی سازش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ تب شیبہ مسلمان نہیں تھے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے سفر میں منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ ہجرت کے وقت مشرکین نے دارالندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی تمام تفصیلات طے کر لی تھیں اور گھیرا بھی ڈال لیا تھا، مگر آپ بفضل ربانی ان کے نرغے سے صاف نکل گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر پر گئے تو روم کے عیسائی قتل کرنے کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچائے رکھا۔ عقبہ بن ابی معیط نے قتل کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹ دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی محفوظ رکھی۔ کفار قریش کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا باہمی معاہدہ بھی کر لیا تھا، وہ آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو ان کی اس سازش کی اطلاع کر دی تھی۔ صفوان بن امیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنے کے لیے عمیر بن وہب کو بھیجا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ خیبر کی فتح کے موقع پر زینب بنت حارث یہودیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ ابو سفیان نے قبول اسلام سے پہلے ایک ماہر اجرتی قاتل عرابی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی مہم پر بھیجا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہے۔ احد کے دن مشرکین کے لشکر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ ابی بن خلف نے تو براہ راست حملہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچائے رکھا۔ دوستو، مکی زندگی کے کچھ واقعات جن کا ذکر غزوات میں نہیں ہوا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ابن ہشام نے محمد بن اسحاق کی سیرت پر اپنے اضافات میں تعلیقاً بیان کیا ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فضالہ بن عمیر لیثی کا گزر ہوا۔ اس نے آپ کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم دل میں کیا منصوبے بنا رہے تھے؟ وہ کہنے لگا، کچھ بھی نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا، میں اللہ سے تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ فضالہ کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم، ابھی آپ نے میرے سینے سے اپنا دست مبارک ہٹایا بھی نہیں تھا کہ آپ مجھے روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب لگنے لگے۔ سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی اپنی ایک حاملہ گھوڑی لیے ہوئے آیا۔ گھوڑی کے پیچھے پیچھے اس کا ایک بچھیرا بھی تھا۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا، میں نبی ہوں۔ اس نے پوچھا، نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا قاصد۔ اس نے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ غیب ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ بولا، بارش کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی غیب ہے، اور غیب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس نے سوال کیا، میری گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ غیب ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب پر مطلع نہیں۔ وہ بولا، مجھے اپنی تلوار دکھاؤ۔ آپ نے اسے تلوار پکڑا دی۔ اس نے تلوار میان سے نکال کر لہرائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم اس کام کی طاقت نہیں رکھتے،
جسے کرنے کا تم نے ارادہ کیا ہے۔ اس نے کہا ایسا ہی ہے۔ کفار قریش نے کرائے کے ایک قاتل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک شخص کو چند اوقیہ دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرانے کی سازش کی گئی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس شخص کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اسلام میں سولی دینے کا سب سے پہلا واقعہ یہی تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہ آدمی بنو لیث سے تعلق رکھتا تھا۔ ناظرین، آئیے آخر میں جدید طبی تحقیقات سے متعلق کچھ معجزات بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور نہیں اس کے رہنے والے بھوکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو اسے کھجور سے افطار کرنا چاہیے، اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے، کیونکہ پانی بھی خوب صفائی کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجوہ جنت سے ہے، اس میں زہر سے شفا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت مدینہ منورہ کے 2 پتھریلے میدانوں کے درمیان سے 7 کھجوریں کھائیں، اس دن شام تک اسے زہر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مزید فرمایا، تمہاری بہترین کھجور برنی ہے، یہ بیماری کو دور کرتی ہے اور اس میں کوئی بیماری نہیں۔ ناظرین، جدید میڈیکل سائنس نے کھجور کے بہت سے غذائی اور ادویاتی خصائص بیان کیے ہیں۔ یہ طبیعت کے لیے نرم کرنے والی ہے، جگر کو طاقت دیتی ہے، معدے کی تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ پٹھوں کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ اس کو جب چلغوزے کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ بے حد مفید ہے۔ معدہ اس کے میٹھے اجزاء کو براہ راست 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں چوس لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگور اور دوسرے پھلوں کی مٹھاس جو کھجور میں پائی جاتی ہے وہ سادہ مالیکیونوں پر مشتمل ہے۔ کھجور کی یہ خصوصیت خاص طور سے روزے دار کے معدے کے لیے بہت مناسب ہے، جو ایک طویل وقت آرام کے مرحلے سے گزرتا ہے۔ اس وقت اگر دیر سے ہضم ہونے والی غذائی مادے معدے میں جائیں تو اس پر بہت بوجھ پڑے گا اور بدہضمی یا دیر ہضمی کا عارضہ لاحق ہو جائے گا۔ لیکن اگر روزہ کھولتے وقت کھجور سے آغاز کیا جائے اور پھر آدھے گھنٹے بعد باقی کھانا کھایا جائے تو یہ بیماریاں لاحق نہیں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ جدید تحقیق تو اب آئی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ کھجور کے کیا فائدے ہیں۔ سائنسدانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کہ برنی کھجور بیماری کو دور کرتی ہے اور اس میں کوئی بیماری نہیں پر غور کیا تو پتہ چلا کہ کھجور بیماری کے جراثیم آگے منتقل نہیں کرتی۔ اگر کھجور بڑی حد تک جراثیم سے لتھڑی ہو تب بھی عام حالات میں 3 دن تک ہیضے کے جراثیم سے خالی رہتی ہے، اور اسی طرح سے دیگر کئی چیزیں ایسی ہیں جیسا کہ کلونجی، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلونجی میں سوائے موت کے ہر بیماری سے شفا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ کلونجی ہر قابل علاج مرض کی دوا ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان سے یوں دی گئی ہے، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر شے کو تہس نہس کرتی ہے۔ تو اب جدید سائنس یہ تحقیقات کر رہی ہے کہ جتنی بھی پیشاب کی بیماریاں ہیں، جنسی امراض ہیں، پیشاب کی تنگی، نامردی اور حیض کی خرابیاں ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی جلدی بیماریاں ہیں، کیل، مہاسے، ان سب کو کلونجی کے ذریعے سے آسانی سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بدہضمی سے بچنے کے لیے منہ اور دانتوں کے چھالے، گلے کی سوزش، ان سے بچاؤ کے لیے آپ اس کا قہوہ استعمال کریں، ان کو چبا کر استعمال کریں۔ اس سے آپ کی پرانی سے پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی اور آپ کا نظام انہضام بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا، آج سائنس اسے ماننے پر مجبور ہو گئی کہ وہ بالکل درست تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور پیشگوئیوں کے متعلق بتایا
کہ جو منवन پوری ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔